رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سامعین کرام، یہ سورۃ الضحیٰ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تاریخ، پوری ہسٹری بیان فرما دیا ہے. قسم کھائی ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی، جب وہ بہت اندھیری ہو جائے، اور پھر مضمون شروع کیا جاتا ہے ما ودعک ربک وما قلی. آپ کا پروردگار آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے اور نہ آپ کو الگ تھلگ کیا ہے. ظاہر ہے جس اللہ نے اس پورے کائنات کو وجود بخشا ہو، صرف آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کی بنیاد پر وہ خدا آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سوال کے جواب میں کہا تھا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. تمام کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیوز و برکات سے پیدا فرمایا. جب خدا کا معاملہ آپ کے ساتھ یہ ہے، وہ آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے؟ سورۃ الکہف کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ کفار و مشرکین نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے. آپ نے یہ فرمایا میں کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. عرصہ گزر گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. کفار و مشرکین جشن منا رہے ہیں کہ کل کا وعدہ کیا تھا، اور کتنے دن گزر گئے، کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے. ذوالقرنین کے تعلق سے، روح کے تعلق سے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اصحاب کہف کے تعلق سے کہ وہ نوجوان جو اپنے قوم سے نکل کر، میلے ٹھیلوں سے نکل کر اپنے ایمان کو بچایا تھا، غار میں پناہ لی تھی، وہ کون تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبانہ عتاب کا سامنا کرنا پڑا اور رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیج کر یہ کہہ دیا کہ اے میرے محبوب، جب بھی آپ کوئی وعدہ کریں تو اس کے اندر انشاءاللہ اللہ کی مشیت کو، اس کی رضامندی کو شامل حال کر لیا کریں. ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا، اصحاب کہف غار والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، اور روح کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سمجھنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو آپ کا نام عرش پہ دیکھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، جواب یہ آیا اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آدم تمہیں کیا، کائنات کو میں پیدا نہیں کرتا. ما ودعک ربک وما قلی. پھر وہ پروردگار اپنے محبوب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ظاہر ہے پہلے سے بہتر آپ کے لیے آخرت. انسان جس چیز کی طرف ترقی کرتا جاتا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہوتا ہے. کروڑ 10 کروڑ اربوں خربوں میں انسان کھیلتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. سیم یہی چیز انسان کی محبت کی ہوتی ہے، جس سے محبت بڑھتی جاتی ہے تو اس کی ایک ایک ادا پسند آنے لگتی ہے انسان کو. لیلا مجنون کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے. دیار لیلا فاحبها. میں لیلا کے در و دیوار گلیوں سے گزرتا ہوں تو اس کو بھی بوسہ دیتا ہوں. قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنی جان اور اپنی دولت قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. جب انسانوں کا معاملہ یہ رہا تو پھر اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ اور محبوب کا خدا کے ساتھ کیسا معاملہ رہا ہوگا، محبت کا، شفقت کا، تعلق کا، کہ جبریل امین اور روح نکالنے والے ملک الموت آخری وقت میں آئے تو صاف ان سے کہا گیا میرے محبوب آنا چاہے لے آنا، نہ آنا چاہے چھوڑ کر تم چلے آنا. ملک الموت کو یہ حکم ہے کہ آنا چاہے لے آنا، نہ آنا چاہے چھوڑ کر چلے آنا. تو پھر اس محبوب کا بھی انداز کیا ہے. اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. محبوب نے یہ کہا کہ مجھے اس کی ملاقات کی تمنا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، آپ کی نماز، آپ کی عبادت، ذکر و اذکار، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے بلند مرتبے اسی بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ خدا سے ملاقات ہو جائے اور یہ بات سچ ثابت ہو جائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہاں سے آپ وہاں جائیں، آپ خدا کی نعمتوں کی بارش، آپ خدا کے انوار کی تجلیات کی کیفیات میں آپ ایسے ڈوبو دیے جائیں کہ پھر مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ آ جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا پروردگار آپ کو جو کچھ دے گا آپ اس سے راضی ہو جائیں گے.
जन्नतें मिल गई जन्नतियों को, हौज़ कौसर मिल जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह मिलेंगी मुश्क के टीलों पर बैठाए जाएंगे वलियों को, नबियों को और बुलंद मर्तबे वाले इंसानों को, और मकाम महमूद अता किया जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मकामन महमूदा। मकाम महमूद आपके लिए, इन्ना अअतैनाकल कौसर, हौज़ कौसर आपके लिए, पहले आप बाद में दूसरे। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, सताने की, परेशान करने की, तकलीफ पहुंचाने की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। कुर्बान जाइए उस आका इनामदार पर, दुर्र यतीम पर आमना के, अब्दुल्ला के नूरे नज़र पर, जिसको एक दो नहीं, सारा मजमा, सारा इलाका, सारा मुल्क दर मुल्क, एक बिरादरी नहीं, बिरादरी दर बिरादरी, एक मजहब के मानने वाले नहीं, मज़ाहिब के मानने वाले, सब एक तरफ हैं। पूरा अरब कुफरिस्तान बना हुआ है, शिर्क का मजमुआ अड्डा बना हुआ है। एक दो बुत हो तो कहा जाए यऊस है, यऊक है, सुवा है, नस्र है, वुद है, लात है, मनात है, उज़्ज़ा है। वला यऊस व यऊक व नस्र वक़द अज़ल्लू कसीरा अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उख़रा। ऐसी कुफरिस्तान में जहाँ इस्लाम का, ईमान का, अकीदे का और अल्लाह का नाम लेने वाले लोग ना हो, एक आवाज़ लगाई जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था कि अबू लहब खड़ा हो गया, अबू जहल है, शैबा है, उतबा है, आपकी दो दो बेटियों को तलाक दिलवा दिया, गले में फंदे डाले गए। जब आप सजदे में आ रहे हैं, ओढ़ डाली जा रही है, आपके चेहरे मुबारक पर नाउज़ बिल्लाह थूक फेंका जा रहा है, कंकरियों से आपको मारा जा रहा है, हत्ता कि आपको ताइफ जाने पर मजबूर होना पड़ा, और वहाँ जिस उम्मीद में गए थे उसका उल्टा, पूरा मुबारक जिस्म खून से लहूलुहान। आसमान के फरिश्ते भी अपने आंखों से आंसू बहाने लगे, या अल्लाह आज क्या होगा। पहाड़ के फरिश्ते खड़े हैं, हुक्म हो पीस डाले जाए। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे मौला इन लोगों को हिदायत फरमा, ये लोग मुझे नहीं पहचानते। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन छोड़ी है, अलविदा कहा है, आंखों से आंसू है, उधर भी निगाह है, इधर भी निगाह है। जिब्रील अमीन उतर गए, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। ऐ महबूब, जिसने कुरान आपको दिया है वो ज़रूर ज़रूर मक्के आपको लाएगा, लेकिन जुदाई हसरत है, अफसोस है। यहाँ चश्मा ज़मज़म है, अल्लाह का घर है, तारीखी सफ़ा और मरवा पहाड़ी है, अरफात का, मीना का, मुज़दलिफ़ा का मैदान है। मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जब रवा दवा है तो वहाँ इस्तिक़बाल तो हुआ, मगर दुश्मन वहाँ भी पहुँच गए। परेशान करने की एक लिमिट होती है, और सब्र भी एक तरफ है, सब्र भी एक तरफ है। बद्र की लड़ाई, उहद की लड़ाई, अहज़ाब की लड़ाई, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शरीक हो,
ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں بھوک سے پریشان ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے بھوک سے میں پریشان ہوں، اور ایسے کرتا اٹھایا تو ایک پتھر پیٹ پہ بندھا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، رونے لگے، اور اپنا جب کپڑا ہٹایا تو مبارک پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ احد کے میدان میں دندان مبارک کو اور روشن جیسے چہرے کو دشمن نے زخمی کیا ہے، کیا تاریخ اس پہ گواہی نہیں دے گی؟ ایک طرف ظلم ہی ظلم ہے، دوسری طرف سے صبر ہی صبر ہے۔ اتنی مصیبتوں پہ جو صبر کرے گا اس کو رب ذوالجلال کی طرف سے انعامات بھی تو اسی طرح ملنے چاہیے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، جب پیدا ہوئے باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایک ایسا انسان جو اتنے بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہو، اس کے سب قریب سے قریب ترین لوگ ایسے اٹھتے چلے جا رہے ہوں، بے سہارا یتیموں کو بھی تسلی دی کہ اے یتیموں، کمزوروں، بے بسوں، ماں باپ کے سہارا سے بے سہارا لوگوں، تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا۔ جب ستائے جائے ہو، پریشان کیے جاؤ تو تم اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور بچپنے کو یاد کر لینا۔ یتیم بنا کر انسانوں کو، یتیموں کو، دوسرے انسانوں کو کہیں تسلی دی جا رہی ہے اور کہیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، اور کسی کو تخت پہ چڑھاتا ہے، کسی کو تخت سے اتار دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی یتیم ہو تو دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پہلے آپ کو قرآن نہیں دیا گیا جب پیدا کیے گئے، 40 سال کی مبارک عمر ہو گئی، قرآن جیسی کتاب سے سرفراز فرما کر علوم اولین آخرین سب دے دیا گیا۔ قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے وہ آپ کو سکھایا جس سے آپ بے خبر تھے، اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو مال و دولت کے اعتبار سے کم پایا، بے نیاز کر دیا۔ 40 سال کی عمر والی لڑکی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے شادی فرمائی، سارا مال انہوں نے آپ کی قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا کہ میرے سرتاج، آج سے یہ آپ کا ہے، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا آپ یتیم کو اور سائل کو نہ جھڑکیے نہ پھٹکاریے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آپ کی خدمت میں مانگنے والا آتا تو آپ اس کو اٹھا کر دے دیتے، پھر آتا پھر دیتے، پھر آتا پھر دیتے، وہ آتا رہتا، آپ نوازتے رہتے، حتیٰ کہ اگر ختم ہو جاتا تو آپ معذرت فرما لیتے۔ آپ نے جو تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فرمائی، یہ خصوصیات ان کے اندر منتقل ہوئیں۔ روزہ رکھا حیدر کرار نے، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سردار نے، عین افطار کے وقت دستک، مسکین ہوں اللہ کے نام پر مجھے کھلا دے، جو تھا اٹھا کر اس کو دے دیا، پانی سے افطار ہے۔ کل عین افطار کے وقت دستک، میں یتیم ہوں، کئی روز سے کھانا نہیں کھایا ہوں، کچھ مجھے عنایت کر دے، جو رکھا تھا اٹھا کر اس کو دے دیا، پانی سے افطار ہے۔ تیسرا دن آیا، افطار کا وقت آیا، عین افطار کے وقت دستک،
میں ایک قیدی ہوں، چھوٹ کر آیا ہوں، کئی روز سے کھانا نہیں ملا، ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھلا دے۔ زمین پہ مدینے کی گلیوں میں یہ کام ہو رہا ہے، آسمان سے دیکھنے والا جبریل امین کو بھیج کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ہیں کچھ ایسے لوگ جو کھانے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر قیدی کو، پہلا دن مسکین، دوسرا دن یتیم، تیسرا دن قیدی، اور پھر کھلا کر خوش بھی ہوتے ہیں۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، کہ ہم جو تجھے کھلا رہے ہیں کسی بدلے کی بنیاد پر نہیں، جس کے لیے میں نے کھلایا اس کو مل گیا، ہو گیا معاملہ۔ آپ نے خود یہ کر کے دکھلایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ اگر کوئی سائل آئے، اگر کوئی یتیم آئے تو اس کو خالی ہاتھ جانے مت دینا، مت جانے دینا، جو ہو عطا کر دینا، بھروسہ اس پر کر لینا، اس بے ضرورت سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ اللہ نے جو طاقت و قوت دی ہے تو اظہار ہو خدا کی عبادت میں، خدا کے کام میں۔ مال و دولت جو اللہ نے دی ہے تو اس کا اظہار ہو کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، اچھے مکان بنائیں، اور اچھی جگہوں پر خرچ بھی کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اسلام میں یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، نہیں ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض موقع پر کم قیمت کے کپڑے زیب تن فرمائے ہیں اور بعض موقع پر بہت قیمتی کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حدیث کے جاننے والے، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے انسان، کبھی بھی مدینہ پاک کی سرزمین میں پیشاب پخانہ بھی نہیں کیا، کبھی بھی چپل نہیں پہنی کہ جس سرزمین پر آقا کے پاؤں مبارک پڑے ہوں مالک اس کے اوپر چپل پہن کر چلے گا۔ کبھی سواری نہیں فرمائی، حالانکہ ضعیف کمزور ہو گئے تھے، لوگ کہتے تھے کہ آپ سواری فرما لیجئے، رونے لگتے تھے اور کہتے تھے وَكَيْفَ أَرْكَبُ عَلَى الدَّابَّةِ وَفِيهَا جُثَّةُ رَسُولِ اللَّهِ، مالک اس سرزمین پہ کیسے سواری پر چڑھے جس سرزمین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہو۔ جب حدیث کا درس دینے آتے تو جلوہ ہوتا تھا، نہانا، دھونا، دھونی کا استعمال کرنا، عود و عنبر، مشک، ہر روز ایک نیا لباس پہنتے تھے، خوبصورت، قیمتی، بہتر۔ وہ پگڑی ہے، وہ مسند درس ہے، اور آپ کے درس میں وقت کا فرما رواں، وقت کا بادشاہ اور چھوٹے بڑے سب شریک ہوتے تھے، جلوے کے ساتھ درس حدیث میں مشغول ہوتے تھے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے درس کے نقشے کو جو کھینچا ہے، ہم اور آپ جب پڑھیں گے تو مچل جائیں گے کہ کیا جو وہ عطا کرے وہ اس کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ تکبر سے، گھمنڈ سے، فخر سے، غرور سے، ریا سے، تکبر سے ہم سب کی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔